صرف ایک خواب نہیں تھا، ایک سیاہ طویل رات میں ایک امید تھا کہ مجھے آزادی ملے گی، مگر میں نے اندھا دھند یہ قدم نہیں اٹھایا سر۔ میں نے کہا نا، اس کا رویہ نان پروفیشنل تھا، اور مجھے اب بھی یقین ہے کہ میری امید غلط نہیں ہو سکتی۔ اس ٹرمینیشن کا اختتام کسی بہت اچھی چیز پہ ہوگا۔ بہرحال اس کو فائر کرنے کی وجہ جو بھی ہو، جو ہو گیا سو ہو گیا، تمہیں اب اس مسئلے کو حل خود کرنا ہے۔ میں بڑی باہمت لڑکی ہوں سر، میں ہار نہیں مان رہی، لیکن میں کیسے کچھ کروں جب پورا اسٹاف مجھے پسند نہیں کرتا، نہ اب کوئی میری بات مانے گا۔ وہ تلخ ہو گئی۔ تو بات منواؤ، جیسے لیڈرز منواتے ہیں۔ کیسے منواتے ہیں؟ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ سامنے کرسی پہ بیٹھی تالیہ کچھ خفا کچھ پریشان نظر آتی تھی۔ تمہیں معلوم ہے، بعض قبائل میں جب کوئی لیڈر کسی مسئلے کا حل کے لیے عمائے دین کو اکٹھا کرتا ہے تو وہ ایک دائرے میں لوگوں کو بٹھاتا ہے، ایک دائرہ جہاں سب برابر ہوتے ہیں۔ اچھا لیڈر سب کو ان کے فرسٹ نیم سے پکار کے ان کی رائے مانگتا ہے، اور سب کے خاموش ہونے کے بعد بولتا ہے۔ اس کی بات آخری اور حتمی ہوتی ہے۔ اس نے شرٹ کے سینے کھولی اور کف کے بٹن بند کیے۔ اگر تمہیں لیڈر بننا ہے تو جا کے سب کو ایک گول میز کے گرد بٹھاؤ اور ان کے آئیڈیاز سنو۔ آخری شخص کو سننے تک تمہارے ذہن میں پلان بھی آ چکا ہوگا۔ پھر تمہیں کوئی ایڈوائس، کوئی رہنمائی چاہیے ہو تو میرے پاس تم آ سکتی ہو، مگر اس مسئلے کو تمہیں خود حل کرنا ہے۔ میں ابھی پارلیمنٹ جا رہا ہوں۔ وہ اب کوٹ اٹھاتے ہوئے ہر شے سے اس کی سپورٹ کر رہا تھا۔ تالیہ کا دل بری طرح دھڑکا، مگر بظاہر اس کے چہرے پر سکون رہا۔ میں سنبھال لوں گی سر۔ گڈ، اور یاد رکھو، میز کے پیچھے سے نکلتے ہوئے اس نے آخری تنبیہ کی، لیڈر وہ نہیں ہوتا جس کی تدبیریں اعلیٰ اور دماغ چالاک ہوتا ہے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو پریشر برداشت کر کے گھبراہٹ پر قابو پاتا ہے۔ یس سر۔ وہ جلدی سے اٹھی اور باہر نکل آئی۔ کچھ دیر بعد وہ کانفرنس روم کی بیضوی میز کے ایک سرے پہ بیٹھی تھی اور خاموشی سے سب کو سن رہی تھی۔ تمام کرسیاں بھری تھیں اور کچھ لوگ کرسیوں کے پیچھے کھڑے تھے۔ کبھی وہ باری باری بولتے اور کبھی ایک ساتھ رائے دینے لگتے۔ آپ نے اسے فائر کیا اور یہ سارا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ایمان کو بلا وجہ فائر نہ کیا ہوتا تو وہ اس حد تک نہ جاتی۔ اب تو ہر کسی کو اپنی نوکری کا ڈر لگ گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اسے واقعی ہراس کیا جا رہا ہو سکتا ہے وہ سچ بول رہی ہو۔ ایک اینک والی لڑکی نے ہچکچاتے ہوئے سوال کیا، تو سب کی گردنیں موڑ کے اسے دیکھنے لگی۔ آوازیں بلند ہوئیں۔ ادیب صاحب ایسے بالکل نہیں ہیں۔ ادیب صاحب تو اس کو ٹھیک سے جانتے بھی نہیں تھے۔ دروازہ کھلا اور دیوریاں چڑھائے اشر اندر آیا۔ چونکہ اس وقت بہت سارے کارکن بول رہے تھے تو وہ خاموشی سے کھڑکی کے ساتھ تالیہ کی سیٹ میں جا کے کھڑا ہو گیا اور ہاتھ جیبوں میں ڈالے ضبط سے جیسے اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ تالیہ جو گال تلے انگلی رکھے بیٹھی تھی بالآخر مسکرا کے بولی، آپ میں سے اسنو وائٹ کون ہے؟ کارکن ایک دم باتیں روک کے اسے دیکھنے لگے۔ جی میم۔ میری سیٹ پہ کسی نے ایک پرچی لگائی تھی جس پہ ایول کوئین لکھا تھا۔ لکھنے والا یا ایک تیکھی نظر اینک والی لڑکی پہ ڈالی جس نے نظریں فوراً جھکا لی، یا لکھنے والی؟ اس
عمل کی ذمہ داری خود قبول کرنا چاہے گی۔ اس نے پرچی پرس سے نکال کر ان کو دکھائی۔ اشر نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ کانفرنس ہال میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ آپ میں سے اکثر لوگ مجھے ایک ظالم ملکہ کے طور پہ دیکھتے ہیں جو بلا وجہ کسی بھی کارکن کا سر قلم کر دیتی ہے، لیکن میں آپ کو ایسے نہیں دیکھتی۔ گھومنے والی کرسی پہ ٹیک لگائے، گال تلے انگلی رکھے بیٹھی وہ سانس سے کہہ رہی تھی۔ تنقیدی چپتی نگاہیں اس پہ ہنوز جمی ہوئی تھی۔ میں آپ لوگوں کو مردوں اور عورتوں کی ایک ٹیم کے طور پہ دیکھتی ہوں جو ایک مقصد کے لیے اکٹھے کام کرتے ہیں۔ یہ فریدہ ہے، اینک والی لڑکی کی طرف قلم سے اشارہ کیا، جو اپنی کتنی پیشنٹ والدہ کی خدمت کے لیے جاب کر رہی ہے۔ یہ نعیمہ ہے جو سنگل مدر ہے اور اسے تنخواہ سے اپنے بیٹے کی اسکول فیس دینی ہوتی ہے۔ وہ باری باری ایک ایک کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ یہ رضوانہ ہے جو اپنے شوہر حارث کے ساتھ مل کے کماتی ہے تاکہ دونوں اپنا گھر چلا سکیں۔ اور یہ آہنہ ہے جو باہر سے ڈگری لے کے آئی ہے اور جاب کرنا اس کی مجبوری نہیں ہے، مگر یہ اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ کانفرنس روم میں ایک ششدر سا سناٹا چھا گیا۔ جہاں لڑکیاں یک ٹک اسے دیکھ رہی تھیں وہاں اشر بھی چونک گیا۔ چہ تالیہ اپنے اسٹاف کو جانتی ہیں؟ انٹرسٹنگ، اس نے دل میں سوچا۔ اور یہاں عارفین بھی ہے جو نظر کے مسئلے کی وجہ سے اگر فوج میں نہیں جا سکا تو BN میں کام کر کے ملک کی خدمت کر رہا ہے۔ یہاں دانیال بھی ہے جو اکیلا اپنے 6 بہن بھائیوں کو پال رہا ہے، چونکہ اس کے والدین اس کی 3 ایج میں وفات پا چکے ہیں۔ اور شکور جو اپنی ٹف پڑھائی کے ساتھ پارٹی کے سوشل میڈیا سیل کے لیے وقت نکالتا ہے۔ جاب کرنا آپ میں سے کسی کی مجبوری ہے تو کسی کا خواب۔ یہ جاب بہت سے مرد اور عورتوں کو ایک چھت تلے لے کے آتی ہے، جہاں ہمارے درمیان اچھی بات چیت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ ہم فارغ وقت میں بیٹھ کے لطیفوں پہ ہنستے بھی ہیں، باس کا مذاق بھی بناتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں، کیونکہ اچھے کردار کے لیے کرخت شکل بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ہی صرف حجاب پہن لینا آپ کو بچا سکتا ہے۔ آپ میں سے کچھ لڑکیاں حجاب پہنتی ہیں اور کچھ نہیں پہنتی، مگر میں آپ سب کو مضبوط کردار کی لڑکیوں کے طور پہ جانتی ہوں، کیونکہ آپ آفس کے مردوں کے ساتھ ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ رکھنے کے باوجود اپنی اخلاقی حدود کو نہیں پھیلاتی اور چھپ کے کرنے والی یا ذو معنی روانوی گفتگو میں نہیں پڑتی۔ اس پہ جمی نظریں اور تاثر آہستہ آہستہ بدل رہے تھے۔ کچھ کے ماتھے کے بل سیدھے ہوئے تو کسی کی نظریں جھکیں۔ آفس میں جو شخص اخلاقی حدود کو عبور کرے نازیبا گفتگو کرے، بھلے سامنے والی لڑکی نے حجاب پہنا ہے یا نہیں، اس شخص کو ہراساں کہتے ہیں۔ ہراساں کے عمل کی وجہ اس کا اپنا ذہنی فطور ہوتا ہے، عورت کا لباس نہیں۔ ہمارا لباس ہماری اپنی پاکیزگی کے لیے ہے، دوسرے کی نظر کے لیے نہیں۔ ہم اگر غیر اخلاقی لباس پہنیں گے تو ہم اپنی پاکیزگی کھو دیں گے، لیکن ہراساں عموماً لباس سے آگے نکل چکے ہوتے ہیں۔ وہ برقعے والی کو بھی تنگ کرتے ہیں اور 7 سال کی یونیفارم والی بچی کو بھی۔ آپ نے حجاب نہیں اوڑھا لیکن کوئی قابل اعتراض اور تنگ لباس بھی نہیں پہنا، تب بھی ایسے لوگ آپ کو ستائیں گے۔ چہ تالیہ، آپ کی تقریر اچھی ہے، مگر پلان کیا ہے؟ ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اشر سے مزید برداشت نہیں ہوا۔
کلائی کی گھڑی دکھائی۔ تالیہ نے ہاتھ اٹھا کے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بات جاری رکھی۔ میں آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ ایمان کو کسی نے اس آفس میں ہراساں نہیں کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو تالیہ مراد آج ایمان کے ساتھ جا کے کھڑی ہو جاتی۔ میرے نزدیک ہراسمنٹ اتنا سنگین جرم ہے اور اسی لیے میں نے ایمان کو فائر کیا تھا۔ جی؟ فریدہ نے اچنبھے سے کہا تو تالیہ نے گہری سانس لی۔ میں نے ایمان کو 2 وجوہات کی بنا پہ نکالا۔ ایک میں نے ابھی باس کو بتائی اور دوسری آپ کو بتا رہی ہوں۔ ہراسمنٹ صرف مرد نہیں کرتے، عورتیں بھی کرتی ہیں۔ جیسے ایمان منیر الکلام کو ہراس کر رہی تھی۔ منیر میرے پاس شکایت لے کر نہیں آیا، حالانکہ اسے آنا چاہیے تھا۔ سب نے گردنیں گھما کے منیر نامی اس نوجوان کو دیکھا جو خود بھی حق دک رہ گیا، منہ تک کھل گیا۔ میں؟ منیر یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اسٹافر لڑکیوں نے حیرت سے اسے پکارا۔ منیر نے بے بسی اور بے یقینی سے لب آپس میں پیوست کر لیے، نظریں جھکا لیں۔ وہ خوش شکل مگر دبلا پتلا سا نوجوان تھا جو دیکھنے میں سے ہی کم اعتماد لگتا تھا۔ میں نے ایمان کو اس لیے فائر کیا تھا کیونکہ وہ آفس کا ماحول خراب کر رہی تھی۔ وہ منیر جیسے شریف اور ڈرپوک لڑکے کو غیر اخلاقی کاموں کے لیے اکسایا کرتی تھی۔ دانیال کو علم ہے اور شاید منیر کے چند دوستوں کو بھی۔ وہ اس سے سینئر تھی اور اس کو دھمکاتی تھی کہ وہ اس کی جاب چھین سکتی ہے، اور پوزیشن آف پاور یہ تھی۔ وہ پوزیشن آف پاور پہ تھی اور منیر کمزور تھا، اس لیے چپ رہا اور عثمان یا میرے پاس نہیں آیا۔ اشر نے حیرت سے آئی برو اٹھا کے ان سب کو دیکھا۔ واقعی؟ دوسرے اسٹافرز نے اس بات میں گردن ہلائی اور منیر نے مزید سر جھکا لیا۔ جی سر۔ اینک والی فریدہ نے لبوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بہت سے لوگ ششدر رہ گئے۔ منیر، تالیہ نے اسے نرمی سے مخاطب کیا، میں جانتی ہوں کہ تم اپنی عزت کے لیے ڈرتے تھے، مگر وہ لڑکی اب دشمنوں سے جا ملی ہے اور تمہیں اس وقت اپنے بیوی بچے، خاندان اور دوستوں وغیرہ کی باتوں کا سوچ کر فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں اپنے آفس سے وفا نبھانی ہے۔ میں اس مسئلے کو حل نہیں کروں گی، تم کرو گے، کیونکہ ہم تمہاری ٹیم ہیں، اور جو ٹیم سے غداری کرے، اور آواز بلند ہوتی جا رہی تھی، ہم اس کو ایسی عبرتناک مثال بنا کے رکھ دیں گے تاکہ آئندہ کوئی یوں میڈیا پہ ہمیں بلیک میل نہ کر سکے۔ ونڈرفل! اشر بالآخر مسکرایا اور چلتا ہوا قریب آیا۔ اسے تالیہ کی حکمت عملی سمجھ آ رہی تھی۔ ہمیں ایمان کو ہراسر کے طور پر پیش کرنا ہوگا۔ میم، وہ ایک لڑکی ہے اور ہم اس کو یوں سر عام بے عزت کریں؟ یہ ٹھیک ہوگا؟ نرم دل نعیمہ نے منہ کھولا۔ یہ آپ کو سیاسی پارٹی جوائن کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نعیمہ۔ سیاست تو ہے ہی گندی چیز اور ہم سب اس گند کا حصہ ہیں۔ اگر عورت کسی دوسرے پہ کیچڑ اچھالے گی یا جرم کرے گی تو اسے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ وہ باہر میدان جنگ سے جا کے پریس کانفرنس کر رہی ہے، اور میدان جنگ میں دشمن پہ دست نہیں کھایا جاتا۔ کھیل ایمان نے شروع کیا تھا، ختم ہم کریں گے، مگر کیسے؟ ہم پروپیگنڈا کرنے جا رہے ہیں۔ پروپیگنڈا سمجھتی ہو نعیمہ؟ وہ اٹھتے ہوئے میز پہ اپنی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ اتنا شور مچانا کہ باقی ہر آواز دب جائے۔ ایمان کے الزام کے جواب میں ہمیں خاموش رہ کے پیچھے نہیں ہٹ جانا۔ ہم نے اتنا شور مچانا ہے کہ اس کی آواز کوئی سن ہی نہ سکے۔ ساتھ ہی وہ ہدایات دینے لگی۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی دوسرے لوگ بھی کھڑے ہونے لگے۔
دانیال، تم ایمان کے خلاف ٹویٹ پہ ٹویٹ کرو، اس کو اتنا ایول پیش کرو کہ لوگ اس سے بیزار ہو جائیں۔ بعد میں فاتح ٹویٹ کر کے پارٹی ورکرز کو ایمان کو برا بھلا کہنے سے روک دیں گے، لیکن تب تک تم اس کو خاطر خواہ نقصان پہنچا چکے ہوگے۔ حارث، تم مجھے ایمان کی پیدائش سے اب تک کی زندگی کی ساری اہم معلومات لا کے دو گے۔ وہ پہلے کہاں جاب کرتی تھی اور جاب اس نے کیوں چھوڑی، یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ آہنا، تمہارے بینک میں کانٹیکٹس ہیں، تم اسے ایمان کی مالی ٹرانزیکشنز کا حساب لا کے دو گی۔ ہمیں اس کی اور صوفیہ رحمان کے درمیان کسی رقم کی منتقلی کا ثبوت اگر مل جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ پھر رک کے بولی، ویسے تو میرے پاس ایک بہت قابل انویسٹیگیٹر ہے جو وزن اور عقل میں تم سب سے 10 گنا زیادہ بھاری ہے۔ میں اس وقت اپنی ٹیم پہ بھروسہ کرنا چاہتی ہوں۔ آل رائٹ ایوری ون، گیٹ ٹو ورک ناؤ۔ وہ وہاں کھڑی کہہ رہی تھی اور اسٹافر سر ہلاتے فوراً اسے اپنے اپنے کیبنز کی طرف لپکتے دکھائی دینے لگے۔ ماحول یکسر بدل گیا تھا، سب میں توانائی سی بھر گئی تھی۔ منیر البتہ متذبذب اور پریشان کھڑا تھا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا میم؟ تمہیں اشر مسکراتا ہوا آگے آیا، تمہیں ہراسمنٹ وکٹم بننا ہوگا۔ اشر صاحب درست کہہ رہے ہیں منیر، تمہیں اور مجھے مل کے ایمان کی پریس کانفرنس خراب کرنی ہے۔ وہ بھی مسکرا کے بولی تو منیر الکلام کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ باہر راہداری میں تیز تیز چلتے اشر نے سرگوشی کی، آپ نے واقعی ایمان کو اس وجہ سے نکالا تھا؟ کہا نا، مجھے اسے نکالنا ہی تھا، شو آف پاور کے لیے، وہ دبے الفاظ میں بولی، لیکن میں نے پہلے اس پہ پوری تحقیق کی تھی۔ فشنگ مہم، وہ میرے ہاتھ اتنی بڑی وجہ آ گئی کہ اسے نکالنا آسان ہو گیا۔ اور مجھے معلوم ہے کہ 21ویں صدی میں لوگوں کو فائر کرنا آسان نہیں ہوتا۔ جتا کے بولی تو وہ محض مسکرا دیا۔ وہ دونوں آگے چل رہے تھے اور منیر پیچھے، ان کی گفتگو نہیں سن سکتا تھا، مگر میں نے ٹرمینیشن لیٹر میں وجہ اس کی چھٹیاں لکھی تھی تاکہ اس لڑکی کا پردہ رہ جائے، لیکن اب چونکہ اس نے کسی کا پردہ نہیں رکھا تو اس نے کوٹ کی جیب سے ایک طے شدہ کاغذ نکالا اور اشر کے سامنے کیا۔ یہ ایک دوسرا ٹرمینیشن لیٹر ہے جو میں نے آپ کی طرف سے بیک ڈیٹ میں اس وقت بنایا تھا جب سارے ورکرز اپنی اپنی رائے دے رہے تھے۔ اس کے مطابق اسے میں نے نہیں، اصل میں آپ نے فائر کیا تھا۔ سیاست ایک کون گیم ہے اشر صاحب، اور اس وقت ہم میڈیا کو کون کرنے جا رہے ہیں۔ وہ اسی بات میں الجھ جائیں گے کہ اصل ٹرمینیشن لیٹر کون سا ہے، جو ایمان دکھا رہی ہے یا جو ہم نے دکھا رہے ہیں۔ گڈ، میں ابھی سائن کر دیتا ہوں۔ اشر نے قلم نکالتے ہوئے کاغذ کی تہہ کھولی تو دیکھا وہ پہلے سے ہی سائن شدہ تھا۔ اس نے بے یقینی سے تالیہ کو دیکھا۔ وہ 3:30 کے بعد اب کھل کے مسکرائی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا آپ راضی ہوں گے یا نہیں، اس لیے میں نے خود ہی آپ کے سائن کر دیے۔ یہ مسئلہ میرا کھڑا کرتا ہے اور اسے مجھے ہی حل کرنا ہے، اور لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اشر نے گہری سانس لی اور پھر ہلکا سا مسکرا دیا۔ اس کے قدم اب تالیہ کے تعاقب میں بڑھ چکے تھے۔ وہ بالآخر بہتر محسوس کر رہا تھا۔ سنباؤ کے ذہن میں ٹھنڈی سی دھوپ پھیلی تھی۔ برآمدے کی میز پہ وہ دونوں ایک طرف بیٹھے تھے۔ داتن لیپ ٹاپ پہ ویڈیو دیکھتے ہوئے بار بار جھمائی روک رہی تھی، جبکہ ایڈم ایک فائل سے کاغذات نکال کے اسے دکھا رہا تھا، جس کو دیکھنے میں وہ بالکل دلچسپی نہیں لے رہی تھی۔ میرے دوست نے فہمی بن سلام کے بارے میں مکمل چھان بین کی ہے، مگر اس کا کہنا ہے کہ یہ بالکل کلین ہے۔
داتن نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ کوئی بھی کلین نہیں ہوتا لڑکے، میں نے بھی یہی کہا تھا۔ کوئی تو وجہ ہے جو اس کے ماں باپ اس سے بات نہیں کرتے، حالانکہ وہ ہانگ کانگ کی ایک اعلیٰ درجے کی لا فرم میں کام کرتا ہے۔ وہ ایک کاغذ دکھانے لگا تو داتن ایک دم سیدھی ہوئی اور سنجیدگی سے اسے گھورا۔ اس کے ماں باپ اس سے بات نہیں کرتے؟ یہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا لڑکے؟ قریباً 6 دفعہ بتا چکا ہوں۔ پہلی 2 دفعہ آپ نے کھانے اور آخری 4 دفعہ مجھے نظر انداز کرنے میں مصروف تھیں۔ اس نے سوچتے ہوئے انگلی سے گال پہ دستک دی۔ اس کے ماں باپ کی اس سے کیا لڑائی ہو سکتی ہے بھلا؟ یہی تو پتہ کرنا ہے، مگر کیسے؟ سادہ طریقہ، داتن پدوکا بشاشت سے کہنے لگی۔ اس کے والدین سے پوچھ لیتے ہیں۔ ایڈم نے آنکھیں پوری پھیلاتے ہوئے اسے دیکھا۔ یعنی ہم اس کے ماں باپ کے گھر منہ اٹھا کے چلے جائیں اور پوچھیں کہ آپ اپنے بیٹے سے کیوں نہیں ملتے؟ بالکل، اس نے مسکرا کے پلکیں چپکائیں۔ ایڈریس تو تمہارے دوست نے دیا ہی ہوگا، اور میں سمجھا آپ کوئی اعلیٰ پائی کی انویسٹیگیٹر ہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ مجھ سے بھی زیادہ فارغ ہیں۔ کہا نہیں، صرف سوچا۔ فہمی اسلام کے والدین کا گھر چھوٹا سا مگر صاف ستھرا تھا۔ 1 منزلہ تکون مخروطی چھت والا گھر، جس کے سامنے چھوٹا سا گھاس سے سبز کتا بنا ہوا تھا، جس میں خوشنما گملے لگے تھے۔ ایڈم کو بے اختیار اپنا گھر یاد آیا۔ بعض چھوٹے چھوٹے گھروں کو ہلال کی آمدن اور گھر والوں کی سچی عادتیں کتنا بابرکت بنا دیتی ہیں نا۔ گھنٹی بجائی تو جلد ہی ایک ادھیڑ عمر آدمی آتا دکھائی دیا۔ داتن نے مسکرا کے گیٹ کے پار سے اسے مخاطب کر لیا۔ اسلام صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ہم ایچ کے بزنس ایوارڈز کے ادارے کی طرف سے آئے ہیں اور آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی بتائیے۔ وہ صاحب متذبذب سے قریب آئے اور گیٹ کھولا۔ کرتے اور پاجامے میں ملبوس وہ جناح کیپ پہنے ہوئے تھے۔ میں ذیابیطس کی مریض ہوں، زیادہ دیر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ ایڈم نے گردن موڑ کے معصومیت سے کہتی داتن کو گھورا۔ اب مجھے سمجھ آیا چیتالیہ کہانیاں گڑھنے میں کس پہ گئی تھی۔ چھوٹی سی لاؤنج میں وہ دونوں ایک صوفے پہ بیٹھے تھے۔ درمیان میں میز حائل تھی اور میز کے پار بیٹھا بوڑھا آدمی ملے اب متفکر سا ان کو دیکھ رہا تھا۔ ایچ کے بی کیا ہے؟ سوری، میں واقف نہیں ہوں۔ ایڈم نے کنکھیوں سے داتن کو دیکھا۔ وہ نوٹ پیڈ اور قلم نکالے بیٹھی مکمل پر اعتماد لگ رہی تھی۔ ہانگ کانگ بزنس ایوارڈز۔ ہم دراصل آپ فہمی کے سلسلے میں آئے ہیں۔ اسلام صاحب کے تاثرات سنجیدہ ہوئے۔ آنکھوں میں سرد مہری سی آئی، مگر ایڈم نے دیکھا اس سرد مہری میں بہت تکلیف تھی۔ جی سر، آپ کا بیٹا فہمی اپنی فیلڈ میں ایکسل کر رہا ہے اور اس سال اس کو بزنس ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ اس کی پروفائل تیار کرنے کے لیے ہمیں کچھ معلومات۔ دیکھیے خاتون، اسلام صاحب نے مہذب مگر قطعی لہجے میں بات کاٹی، ہمارا فہمی سے کوئی تعلق نہیں، خصوصاً اس کے کام سے۔ آپ اپنے بیٹے سے خفا لگتے ہیں؟ داتن نے حیرت سے پوچھا۔ تو اسلام صاحب جو باہم انگلیاں پھنسائے بیٹھے تھے خاموش رہے، نظریں میز پہ رکھے گلدان پہ جمی تھیں۔ یا شاید آپ اپنے بیٹے کے کام سے خفا ہیں؟ ایڈم بغور ان کو دیکھ رہا تھا۔ اسلام نے چونک کر نظریں اٹھائیں، پھر اس کا جبڑا بھیج گیا۔ ظاہر ہے میں خفا ہوں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنی اولاد کو ہمیشہ حلال کا لقمہ کھلایا ہے، مگر اب
ہم اس کو جہنم کا ایندھن بنتے دیکھ رہے ہیں تو کیا کریں؟ سر، وہ وکیل ہے، محنت کرتا ہے۔ اور ایڈم نے کہنا چاہا، میں کم پڑھا لکھا ہوں مگر اچھی طرح سے جانتا ہوں کلائڈ اینڈ لی میں کیا محنت کی جاتی ہے۔ وہ برہمی سے کہہ رہا تھا، چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ کلائڈ اینڈ لی؟ داتن کا منہ کھل گیا۔ گردن موڑ کے بے یقینی سے ایڈم کو دیکھا اور آنکھوں میں پوچھا، وہ آدمی کلائڈ اینڈ لی میں کام کرتا ہے؟ ایڈم نے پلکیں جھپکائی اور کچھ کہنے کے لیے واپس منہ موڑا ہی تھا کہ داتن اٹھ کھڑی ہوئی۔ چونکہ آپ بات نہیں کرنا چاہتے تو ہم چلتے ہیں، چلو۔ اور ایک دم اجلت میں نظر آنے لگی۔ ایڈم نے اسے اشارہ کیا، ایک منٹ مجھے بات تو کرنے دو۔ مگر داتن نے طے کر لیا تھا کہ اب مزید وہاں نہیں رکنا۔ مجھے کم از کم ان کی ناراضگی کی وجہ تو پوچھنے دیتی۔ وہ باہر آتے ہوئے ضد سا کہہ رہا تھا۔ سڑک کنارے وہ تیز تیز چلتی جا رہی تھی۔ اس سوال پہ گھور کے اسے دیکھا۔ تم نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ وہ کلائڈ اینڈ لی میں کام کرتا ہے؟ بتایا تھا مگر اس وقت آپ میرے اور چیتالیہ کے بارے میں گھما پھرا کے سوالات کر رہی تھی، اس لیے آپ نے سنا ہی نہیں۔ تمہارے ایجنسی والے دوست نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ کلائڈ اینڈ لی کیا ہے؟ بتایا تھا۔ لا فرم ہے جہاں وکیل کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ محنت مزدوری سے پیسہ کماتے ہیں چونکہ وہ چور نہیں ہوتے۔ اس کی رفتار سے ملتا طنز سے بولا تو داتن اس کی طرف گھومی۔ وہ دونوں اب سڑک کے وسط میں کھڑے تھے اور ان کی طرف اطراف میں قطار میں چھوٹے چھوٹے گھر بنے تھے۔ کلائڈ اینڈ لی دنیا کی چوتھی بڑی لا فرم ہے جو آف شور فائنینشیل سروسز مہیا کرتی ہے۔ ہانگ کانگ ایک ٹیکس ہیون ہے۔ جانتے ہو ٹیکس ہیون کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے مجھے پتہ ہے کہ مگر تم کتابیں جو نہیں پڑھتے تو تمہیں کیسے معلوم ہوگا کہ ٹیکس ہیون کیا ہوتا ہے؟ میں بتاتی ہوں۔ داتن نے گھنگریالے بال کانوں کے پیچھے اڑے سے اور بولنے لگی۔ وہ ضرب سے مٹھیاں بھینچنے لگا۔ دنیا میں کچھ ملک ایسے ہیں جو اپنے بینکوں میں پیسہ رکھوانے والوں پہ ٹیکس نہیں لگاتے، یا اگر لگاتے ہیں تو بہت تھوڑا، اور وہ ان سے بالکل نہیں پوچھتے کہ پیسہ کہاں سے کمایا ہے۔ بڑے اچھے اور پیارے ہوتے ہیں وہ ملک، کیا چور اور کیا بادشاہ، سب کا پیسہ محفوظ ہوتا ہے۔ جی، اور ہانگ کانگ؟ بینچ پہ اس کے ساتھ بیٹھتے ایڈم نے اضافہ کرنا چاہا۔ اور ہانگ کانگ، پاناما کے جزائر، سائمن، برٹش ورجن آئی لینڈز، یہ ان ملکوں میں ٹاپ پہ ہیں۔ اب پوچھو گے کیا؟ مجھے پتہ ہے یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ تین چاند والے جزیرے ہیں جہاں لوگ اپنا خزانہ چھپاتے ہیں۔ اور ایک تو یہ قدیم ملاقہ والی زبان نہ بولا کرو، میں بتاتی ہوں۔ وہ اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ امیر لوگ پیسہ بناتے ہیں کرپشن اور دھوکہ دہی سے، جیسے مراد راجہ خزانے سے تھوڑا تھوڑا کر کے چراتا تھا۔ ایڈم نے سوچا، مگر اب اس پیسے کو وہ کہاں چھپائیں؟ اپنے ملک میں رکھا اور پکڑے گئے تو حساب دینا پڑے گا، اس لیے وہ اس کو منتقل کر دیتے ہیں۔ پوچھو کیسے؟ جیسے مراد راجہ خزانہ کا صندوق بھر کے تین چاند والے جزیرے پہ بھیجتا تھا۔ مگر تحمل سے پوچھا، بتائیے کیسے؟ داتن نے فاتحانہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ منی لانڈرنگ سے۔ بیگز میں نوٹوں کی گٹیاں ڈال کے یہ پیاری پیاری لڑکیوں کو پکڑا دیتے ہیں جن کو ایئرپورٹ پہ چیک نہیں کیا جاتا، اور پیسہ دوسرے ملک چلا جاتا ہے۔ بھائی بینک کے ذریعے بھیجا تو ٹیکس لگے گا نا، اور حساب الگ کہ کہاں سے آیا ہے۔ جی آگے؟ وہ ضبط سے بولا۔ وہ دونوں اب سڑک کنارے ایک بینچ پہ بیٹھ گئے تھے۔ دھوپ تیز ہو گئی مگر داتن کی باتیں سننا ایڈم کی مجبوری تھی۔ پھر وہ دوسرے ملک میں ان کے آدمی پیسے ریسیو کرتے ہیں، اور مگر اب ان کو کہاں چھپائیں؟
غار میں چھپا دیں اور باہر کموڈو ڈریگن کھڑا کر دیں؟ نہیں، ایڈم نے معصومیت سے پوچھا۔ یہ تمہارا قدیم علاقہ نہیں ہے لڑکے۔ ہانگ کانگ اور پاناما جیسے ممالک میں بے شمار نہ پوچھیں کہ پیسہ کہاں سے آیا، مگر بینک میں جمع کرانے کا کوئی کاغذ تو چاہیے ہوتا ہے نا، یعنی رسمی کارروائی۔ ہاں، رسمی کارروائی کے لیے ہانگ کانگ میں لوگ آف شور کمپنیاں بناتے ہیں۔ مثلاً میں نے ایک آف شور کمپنی بنائی ایڈم اینڈ سنس کے نام سے۔ اب یہ ایڈم کے سنس کہاں سے آ گئے؟ وہ واقعی برا مان گیا۔ سمجھو میں ہانگ کانگ میں ہوں اور ایک لڑکی بیگ بھر کے میرا ناجائز پیسہ لاتی ہے۔ میں اس کے پاس جاؤں گی اور اس کو یہ دوں گی، یہ چاکلیٹ کا پیکٹ۔ اس نے پرس سے چاکلیٹ نکال کے دکھائی۔ چونکہ ایڈم اینڈ سنس ایک کھوکھلی کمپنی ہے آف شور، تو اس کے پاس کوئی آفس یا کارخانہ تو ہے نہیں، تو میں بازار سے ایک چاکلیٹ لے جاؤں گی اور کاغذ پہ معاہدہ تحریر کروں گی کہ اس لڑکی کو ایڈم اینڈ سنس نے یہ چاکلیٹ $10 لاکھ میں بیچ دیا تھا، اور پیسوں کا بیگ لے لوں گی۔ اب وہ پیسے قانوناً میرے ہو گئے، یعنی کہ آف شور کمپنی سستی چیزوں کو مہنگا ظاہر کر کے بیچے گی اور لڑکی سے پیسوں کا بیگ لے کر بینک میں جمع کروا دے گی، اور جب بینک میں پوچھے گا کہ بھائی یہ پیسہ کہاں سے آیا تو وہ چاکلیٹ کی فروخت کا کاغذ دکھا دے گی۔ بینک والے بھی اندر سے 2 نمبر ہیں، تو وہ اس کاغذ کو تسلیم کر لیں گے، ہے نا؟ میرے ساتھ رہ کے تم عقل مند ہوتے جا رہے ہو لڑکے۔ داتی نے تفاخر سے مسکرائی۔ لیکن آف شور کمپنی بنانا، بینک والوں سے ڈبل کرنا، ان سب کے لیے کوئی وکیل ہونا چاہیے۔ تو کلائڈ اینڈ لی ایسی ہی فرم ہے جو دنیا بھر کے امیر لوگوں کو مکمل رازداری سے اپنا کلائنٹ بناتی ہے اور ان کے پیسے محفوظ کرتی ہے۔ یعنی کلائڈ اینڈ لی وہ کموڈو ڈریگن ہے جو مراد راجہ جیسے کرپٹ حکمرانوں کی چوری شدہ خزانے سے بھرے غار کی حفاظت کرتا ہے۔ بڑی کوئی واہیات مثال دی ہے تم نے، مگر خیر۔ داتن نے سر جھٹکا۔ کلائڈ اینڈ لی کے وکلاء بنیادی طور پر اپنے کرپٹ کلائنٹس کے ان پیسوں کی حفاظت پہ لگے ہیں جو وہ کالے دھندوں سے کماتے ہیں اور ان جزیروں میں چھپانے جاتے ہیں۔ اسی لیے فہمی بن اسلام کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں۔ قانونی طور پہ اس کی جاب جائز ہے، مگر وہ جانتے ہیں کہ حرام کا پیسہ اور حرام کے کام میں ملوث ہے۔ حرام حلال اولاد اور ماں باپ کے درمیان ایسی ہی آڑ بن جایا کرتا ہے۔ آخری فقرہ آہستہ سے ادا کیا، نظریں بھی سامنے کو پھیر لیں۔ ایڈم نے غور نہیں کیا۔ تو سنباؤ کے گھر سے نکلتی تار بالآخر ہمیں کلائڈ اینڈ لی تک لے گئی۔ وہ پرجوش ہو گیا، مگر پھر ذرا ٹھنڈا پڑا۔ لیکن اس ساری معلومات اور جاسوسی کا کیا فائدہ ہوگا؟ داتی نے گہری سانس بھری اور افسوس سے اسے دیکھا۔ تم چونکہ ضدی اور ہر دھرم ہو تو میں تمہیں بتائے دیتی ہوں۔ سانباؤ کے گھر سے ہمیں تیسرے خزانے کا سراغ مل رہا ہے، وہ خزانہ جو دنیا کے بہت سے بادشاہوں نے ہانگ کانگ میں چھپا رکھا ہے۔ فہمی بن اسلام اس کے نگہبانوں میں سے ایک ہے۔ تم قدیم ملاقہ میں وان فاتح کی مراد راجہ کے ساتھ ڈیل کی وجہ سے ایک کام نہیں کر سکتے تھے، یاد ہے؟ ایڈم کا سارا جسم پل بھر کو سن ہو گیا۔ میں ملاقہ کے لوگوں کو نہیں بتا سکتا تھا کہ ان کا پیسہ چوری کر کے سمندر پار جمع کیا جا رہا ہے۔ میں مراد راجہ کو اس عوام کے سامنے ایکسپوز نہیں کر سکتا تھا۔ ویسے تم شکل سے اتنے خوشبخت نہیں لگتے، اس لیے دل نہیں چاہ رہا یہ تسلیم کرنے کو، مگر حقیقت یہی ہے لڑکے، تمہیں دوبارہ موقع مل گیا ہے کرپٹ حکمرانوں کو بے نقاب کرنے کا۔ ساتھ ہی داتن نے جمائی لی۔ ایڈم کے جسم کے بال کھڑے ہو گئے، ساتھ ہی چہرے میں مسکراہٹ در آئی، اور ہم فہمی بن اسلام کو
استعمال کر سکتے ہیں۔ جو ہمیں کرنا آتا ہے وہ ہماری جان بچاتا ہے۔ تمہارا تو علم نہیں مگر مجھے بہت کچھ کرنا آتا ہے۔ کنکھیوں سے اس کے چہرے کو دیکھا اور سرسری سا بولی، خیر تم صبح کہہ رہے تھے نا کہ تم کو تالیہ پسند ہے؟ کب سے؟ ایڈم جو اپنے خیالوں میں تھا پہلے چونکا پھر خفگی سے اس سے گھورا۔ میں فی الحال فہمی سے نمٹنے کا پلان بنانا چاہتا ہوں، چلیں اٹھیں۔ شور ایڈم، مگر یہ موضوع ابھی ختم نہیں ہوا۔ داتن نے تفاخر سے مسکراتی اٹھی اور چھتری کھول لی۔ ملاقہ کے آسمانوں پہ سیاہ بادل اکٹھے ہو رہے تھے اور بارش برسنے کو تھی۔